الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج حدیث نمبر 31 ہے، صفحہ نمبر 44 کے اوپر کتاب لیں۔ کل ہم نے غسل جنابت کا طریقہ پڑھا تھا دو مختلف احادیث میں، تو ان میں مختلف دو طریقے ذکر ہوئے تھے غسل جنابت کے۔ تو اس کے بعد آج کی جو روایت ہے، یعنی اس روایت کا موضوع ہے کہ ایک انسان جنبی ہے، اس کے اوپر غسل فرض ہوا ہے اور ابھی نماز کا وقت بھی نہیں ہے، کیا وہ غسل کیے بغیر سو سکتا ہے یا نہیں سو سکتا؟ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، جو کہ ان کے باپ ہیں، والد ہیں، انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایرقد احدنا، کیا ہم میں سے کوئی شخص سو جائے وہو جنوب، اس حال میں کہ وہ جنبی ہو؟ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نعم، جی ہاں، اذا توضأ، جب وہ وضو کر لے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فلیرقد، تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے۔ اصل میں اس سوال کے پیچھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذہن میں ایک حدیث تھی کہ انسان جنبی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ سو جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مر گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسمک ربی وضعت جنبی، اے میرے رب، اور بسمک اللہم کے الفاظ بھی ہیں کہ اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ میں اپنا پہلو اپنے بستر پر رکھتا ہوں، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، اور اسی نام کے ساتھ ہی میں اس جسم کو اٹھاؤں گا۔ اچھا، اب رکھ دیا، ان امسکت نفسی، اگر تو نے میری نفس کو اپنے پاس روک لیا، فرحمها فاغفر لها، تو رحم کرنا اس پر اور اس کو بخش دینا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا، فاحفظها، تو اس کی ایسے حفاظت کرنا، بما تحفظ به عبادك الصالحین، جس طرح تو نیک اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ سو جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مر گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کے نفس کو چھوڑ دے یا پکڑ لے اپنے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جی ہاں، کہ اگر انسان جنبی جنابت کی حالت میں سونا چاہتا ہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ تو یہ والا لفظ ہے یرقدو کا، فلیرقد، تو اسے وضو کر لینا چاہیے جب وہ سوئے گا۔ تو اس سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انسان کے اوپر وضو کرنا لازم اور فرض ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی عمل سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیے بغیر اور بغیر وضو کیے سوئے ہیں۔ غسل کیے بغیر وضو کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو وضو کرنا ہے یہ فرض نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان کیا کر لے، وضو کر لے۔ پہلے بھی جس طرح میں نے ایک مرتبہ بات کی تھی کہ جس طرح ہمارے اعمال ہیں، ہمارا ایمان ہے، شیطان ہمارے پیچھے بہت زیادہ لگا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شیطان کے اوپر اتنی محنت کی تھی کہ آپ کا شیطان بھی مسلمان ہو گیا، لیکن ہمارے شیطان مسلمان نہیں ہیں۔ تو جب ہم اس حالت میں سوئیں گے تو ہمارے اوپر شیطان اس حالت میں زیادہ حملہ کر سکے گا، اس کے زیادہ آسانی ہوگی اس حالت میں ہمارے اوپر حملہ کرنے سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تو جیسے ہی جنبی ہوں تو اس کی تھوڑی دیر بعد ہمیں نہا لینا چاہیے، غسل کر لینا چاہیے اس کے فوری بعد۔ بہتر تو یہ ہے، کیونکہ اس میں ایک پوائنٹ آگے آئے گا کہ انسان جب بعض اوقات جب انسان بغیر غسل کیے سو جاتا ہے تو جب اٹھتا ہے تو زیادہ سستی و کاہلی ہوتی ہے، زیادہ سستی پڑ جاتی ہے، لیکن یہ تجربہ بھی ہے کہ جب انسان غسل کر کے سوتا ہے فجر کی نماز کے لیے آرام سے اٹھ جائے گا، وہ انسان کے جسم کے اندر جو چستی ہوتی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، نشاط ایک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو
تو اس کو غسل کر لینا چاہیے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جو اس کے لفظی لفظ ہیں، رقد یرقدو کا معنی ہوتا ہے کہ سونا، اپنے پورے کے پورے جسم کو بستر کے اوپر لٹا کر سونا، اس کا معنی ہوتا ہے رقود، پہلو کے بل سو لینا۔ جو اصحاب کہف کے بارے میں جو قرآن میں آیت آتی ہے تحسبہم ایقاظا وہم رقود، تم ان کو جاگتا ہوا سمجھ رہے تھے، وہ اپنے پہلو کے بل سوئے ہوئے تھے۔ تو ایک انسان زمین پر لیٹا ہو یا پلنگ پر، بیڈ پر، جس پر لیٹ کر سو رہا ہو، تو اس کے لیے رقود کا لفظ، یرقد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جنوبن، جنبی حالت، جنبی شخص کو کہتا ہے، یہ بھی قرآن میں آیا ہوا ہے۔ احدنا، ہم میں سے ایک، نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں، جی ہاں، اذا توضا، جب وہ وضو کر لے۔ احکام کی طرف آ جاتے ہیں، تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ کمال طہارت یہ ہے کہ انسان جنابت کے فوری بعد غسل کر لے، یہ کمال طہارت ہے کہ انسان جنبی ہوا، بیوی سے ہمدستری کی ہے یا احتلام کی حالت میں، فوری غسل کر لے۔ وضو پر اکتفا صرف رخصت ہے کہ سونا ہے تو پھر وضو کر لے، تو بغیر وضو کیے بھی اثر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ غسل کر کے سونے سے طبیعت میں چستی اور نشاط پیدا ہو جاتا ہے، اور جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خدشہ تھا کہ سو گیا، اگر اللہ تعالیٰ نے نفس کو روک لیا تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا کہ میں اس حالت میں کہ میں کیا ہوں، طہارت کی حالت میں نہیں ہوں، تو ہمیں تو زیادہ اس کا احتیاط کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، ہمیں غسل کر کے سونا چاہیے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اچھا، غسل کرنے کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، نیند سکون سے آتی، خاص کر گرمیوں میں۔ گرمیوں میں اگر آپ غسل کر کے سوئیں گے تو آپ کو نیند اچھی آئے گی، سکون سے نیند آئے گی، اور صبح آپ فجر کے لیے بھی بیدار ہو سکیں گے۔ اس حدیث کے متعلق یا گزشتہ حدیث کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔